یار نبی دیا یاراں دا جنہ مان کفر دے توڑے نے طوفاناں دے منہ موڑے نے جنہ چمے رسول دے جوڑے نے تک جوڑ اج بھی مزاراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا بنی یار نبی دیا سچے دین دے پیرے داراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا اونا دا رتبہ آلہ ہے فرماوے کملی والا ہے ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اچھا رتبہ اینا چاراں دا بنی یار نبی دیا کوئی صدق و صفا دا والی ہے کوئی ہیبت وچ مثالی ہے کوئی وچ سخاوت عالی ہے کوئی سید سرداراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا جن ایک رکعت چھے پڑھیا ہے کئی باری قرآن اقدس نو اے شرف دی شان نرالا ہے سب کاریاں دے سرداراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا جو حضور نامدار رکھے گا او قہر خدا دا چکھے گا برباد بے ادبی دے پاروں واصل دوزخ ناراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا او منور قسمتاں والے نے او سچیاں نسبتاں والے نے جنہ رب دے فضل تھی پایا ہے سچا پیار نبی منے دھاراں دا بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا یاراں دا سچے دین دے پیرے داراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد حضور تاجدار انبیاء رات عاشقہ تاجدار حسینہ ماہ خوبہ سرور لالا رخا آپ دی ذات اقدس سے درودہ دے پور بچھاور کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے جنہیں اپنے محبوب دا محبوب دے انہاں جان نشاد سے آبادا ذکر کرنے واسطے زندگی جسم کا بھی عطا فرمائے اللہ کریم انہاں کڑیاں دے بدلے قبر و حشر سے جڑیاں کڑیاں نصیب ہونی ہے انہاں تے اپنا خاص کرم و فضل فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العزت پاک اور نارین کلام دی آواز ہے خالق فرماندہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کریم فرماندہ بے شک اساں تہاڈی مدد کیتی میدان بدر وچ انتہائی تسی کمزور سو کریم دا مالک دو جہان دا خالق ارض و سما دا مدد کرنا اپنے محبوب دی صحابہ دی بلا شک و شبہ قرآن
کریم دی نسل قطعی کی ثابت ہے. کریم خالق دا اپنے محبوب دی تے محبوب دے صحابہ دی مدد کرنا وہ بھی میدان بدر وچ وہ بھی 17 رمضان المبارک دے دن. رمضان المبارک دے مہینے وچ دین اسلام دا عظیم مارکا 17 رمضان المبارک میں پیش آیا. رمضان شریف دی برکتاں، رمضان المبارک دے کمال، فیوز و برکات، ایک دو حدیث مبارکہ عظمت رمضان المبارک دے والے نا پیش کر کے پھر اپنے موضوع میں سخن بلانا. میرے تیرے سونے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ دے عرش تھلے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا. روزے وچ، روزے دی حالت وچ، ویسے بھی رمضان المبارک دے مہینے وچ اللہ کریم نے نیکی نو کئی گنا اضافے چھے ثواب دا کمال عطا فرمایا. حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے. حضور فرمانے نے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ دے عرش کے تھلے دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس دسترخوان تو لوگ کھانا شروع کر دیں جڑے امتحان وچ، مشکل وچ، تکلیف وچ، مصیبت وچ پھسے ہون گے. عرض کرن گے مولا یہ کون نے جنہاں نے اس مصیبت ویلے اپنے دسترخوان تو نعمت عطا فرمانے پیا تے کھانے دے پے. آواز قدرت آئے گی اے او نے جنہاں دنیا تے رہتے آیا رمضان المبارک جیسا مہینہ جنہاں نو نصیب ہویا تے جنہاں روزہ رکھیا صبر کیتا انہاں نو تے محنتاں دا صلہ مل رہے پیا تے تسی رمضان المبارک دے مہینے دی قدر نہیں کیتی. تسی امتحان چ گزر دے پے تے رب دی نعمتاں دے مزے اٹھانے دے پے. اللہ فرماتا ہے رب دی نعمتاں دے مزے اٹھا دے. تساں قدر نہیں کیتی رمضان مبارک، تساں رمضان شریف دے مہینے دا احترام نہیں کیتا. بے برکتی کیوں نہ آوے؟ کریم فرماتا ہے 11 مہینے انسان چھوٹ کھا سکتا ہے، بالکل کھائے. ایک مہینہ بھی وہ راہ وقف نہیں بندہ کر سکتا، پھر وہ بھی فرضی روزے. خالق فرماتا ہے اللہ کریم وہ مالک فرماتا ہے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دے کنے پر آسا بولو 11 تو 12 آپ حضرت یوسف علیہ السلام 11 رہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے پھینکن کی تدبیرہ کی دیا. کریم نے فرمایا اچھا ہے کہ نبی نے پڑھاؤ ایک کی یوسف سے بدلے انہیں 11 دیا 57 معاف کر دیتا گیا. فرمایا ایک رمضان المبارک کے مہینے دی قدر تے کرو اے 11 مہینہ دے کرو ایک رمضان دے مہینے دے سارے میرا معاف فرما دے. قدر تے کرو، احترام تے کرو، عزت کرو. رمضان المبارک ایسے عظیم مہینے دی وہ تعظیم تے کر کے بالکل یار اللہ کریم نے تعظیم کرنے والے کو کیسے کمال عطا فرمائے. حضور فرماتے نے جنت میں دروازے نے ہیٹھ ہوتے ایک دروازے کا نام باب الریحان. باب الریحان اس دروازے تو صرف روزے دار گزرے گا. روزے والے منہ نہ سبحان اللہ بولنا اس خالق دی تعریف ہم تو سنا تے ویسے ہی اچھا عمل ہے. تے جدوں بندہ روزے دی حالت وچ ہو کے اودی تعریف اور ثنا کرے گا اللہ نو کنا پیار لگدا ہوے گا. چھوٹا جا بچہ گھر وچ ویسا بچہ چھوٹا جا کسی دا روزہ رکھے نہ روزہ سارا دن ماں پیو بھرا وڈے بہنا اودہ چہرہ پیار نہ ویکھن گے ان کو کام نہیں کہنے میرے نے روزہ رکھے ہے سارا دن ماں والدین دے چہرے کو محبت نہ ویکھن گے. اور میں کہ چھوٹا جا بچہ روزہ رکھے تے والدین کو پیارا لگنا ہے سارا دن انہیں پیار ہوندا ہے. تے جڑا 70 ماواں نال ود کے اپنے بندے نال پیار کردا ہے اور روزے دار رب کی کو محبت نال پیار کو نہیں جانا ویلا ہوے گا. میرے آقا فرماندے نے او خصوصی کتاب جڑیاں پچھلی امتاں نہیں ملیاں رب نے حضور دی امت کو عطا فرمائی. حضور دے توسل نے جڑیاں خصوصی کتاب ملیاں اس کرم والے رحمت والے مہینے دے توسل نال حق دا
بندہ خود بھی محسوس کرتا ہے سارا دن بیٹا بھی جو خالی ہوئے تو منہ چون والی جڑی شکایت وہ ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے کستوری نہ زیادہ پیاری ہے کستوری نہ زیادہ اللہ کو روزے دار دے منہ دی بو پیاری ہے میرے آقا فرماتے ہیں دوسری خصوصیت روزے دار دے واسطے سمندر کے سینے رہن والی مچھلیوں دے واسطے دعا مانگدی ہے حضور فرماتے ہیں روزانہ جنت نو سجایا جاتا ہے ان روزے داراں واسطے اب کیا بولو نا یا سبحان اللہ نبی نے فرمان سن کے جڑا دل چھڑ دے وہ ایتھے بھی بولے گا قبر چ بھی بولے گا شہر بھی بولے گا کہ جنت سجائی جاتی ہے حضور دے غلاماں واسطے وہ جنت وچ جا کے حضور دے قدم چوم کے بولے گا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار واسطے روزانہ جنت سجائی جاندی اور چوتھی حضور میرے آقا فرماتے ہیں جڑے سرکش شیطان ہوندے نے نا جڑے بندے نوں مجبور کردے نے برائی کرنے واسطے میرے حضور فرماتے ہیں انہاں نوں چکر دتا جاندا ہے چکر کے دریاواں سمندراں دی تہاں وچ پھینکیا جاندا ہے میرے حضور فرماتے ہیں پھر کی ہوندا ہے جدوں این افطاری دا ویلا قریب آندا ہے میرے حضور فرماتے ہیں این افطاری دے وقت 60,000 بندیاں نوں او جڑے جنہاں نوں جہنم دا آرڈر ہو چکے ہوندے حضور فرماتے ہیں انہاں 60,000 بندیاں نوں روزانہ افطاری دے ویلے جہنم جو آزادی دا فرمان دیتا جاتا ہے یہ ایسی خوشخبری ہے دنیا دنیا میں آیا بندے کو خوشخبری کا واسطہ کہتے ہیں لیکن عارضی خوشخبری دیا عارضی ویلا عارضی زندگی عارضی وقت عارضی دنیا دے ماں بلا لیکن ایسی خوشخبری ہے حضور فرمانے نے روزانہ جنت نو آراستہ کیتے جاندا ہے حضور کے امتیاں واسطے اور روزانہ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت کی شمع عطا کر کے کہہ دیندا ہے روزے دارا تو روزہ رب واسطے رکھیے تیری جزا رب تینوں سزا عطا فرمائے گا جہنم تو آزادی نہ کرواتا پھر امتی کیوں نہ کرے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا حضور امام الانبیاء دے قدمہ دے توسل لو جنہوں جنت جڑا منتظر ہے جنت دیا رونقاں ویکھن منتظر ہے اس جملے تے شعر سمجھ کے لیے عقیدہ سمجھ کے نبی دی قوم دی برکت رحمت سمجھ کے پڑھے گا دوزخ میں تو کیا میرا کیڑا سمجھدا روزانہ افطاری دے ویلے جنمیاں نوں جہنم تو آزادی دا پروانہ تے جنت دی ٹکٹ ملنی ہے اللہ کرے روزانہ انہاں جہنم تو آزاد ہون والیاں وچ ساڈا بھی نام آ جائے جنت دی خوشخبری لین والیاں وچ ساڈا بھی نام آ جائے جدی دل دی یار آ گئے روزے والے مونو امام الانبیاء دا کرم دے حضور دی رحمت دی امید لا دیو سینے دا زور لا کے پڑھو دوزخ میں تو کیا میرا پریشانی جی ویکھ سکتے دوزخ چ ویکھ سکتے نے بولو نہیں یار جڑے میرے آقا ایک لمحہ اپنی امتیاں نوں کسی تکلیف مصیبت پریشانی جی نہیں ویکھ سکتے وہ دوزخ چ کیویں اپنے غلاماں نوں ویکھ سکتے نے جڑے حضور ہے یہ حدیث امت واسطے کبھی رمضان دا مہینہ کبھی ليلۃ القدر دی رات کبھی شب برات دی رات کبھی رمضان المبارک دی آخری شب اوے تے بخشن ہر بہانے نا اپنے محبوب دے امتیاں نوں بخش دے گناہگار ہو دل تھوڑا نہ کرو جنہاں دے ہاتھ وچ دامن مصطفیٰ ہے تے جنہاں نوں رمضان دا مہینہ میسر ہے اپنی بخشش وچ شک نہ کر حضور نے انہاں دی بخشش کنفرم اور یقینی قرار دیتی ہے اور سب توسل مصطفیٰ دی یہ وسیلہ مصطفیٰ دا حضور دے قدماں دے توسل نہ کہ رمضان دیا رونقاں اور کمال فیض و برکات ملے نے میرے حضور فرماتے نے عادت پاؤ
عادت پاؤ اپنے آپ کو انہاں کماں دی تے اے کام کرن والے دی جنت مشتاق رہندی. کی مطلب جنت مشتاق دا کی مطلب ہے کہ جنت اس بندے دا انتظار کردی ہے جڑا کام کردا ہے. پہلا کام کیڑا؟ جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے. سبحان اللہ. بولو یاد آ کے بولو سبحان اللہ. اللہ توفیق دے روزانہ بندہ قرآن پڑھے سورہ ملک پڑھے جی عذاب قبر کی محفوظ رکھتی ہے. حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے روزانہ جڑا بندہ بھوکھیا کو کھانا کھلاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھتا ہے سبحان اللہ جنت دے بندے سے مشتاق ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے بھوکھیا کو کھانا کھلاتا ہے تے رمضان المبارک دے ایسی برکت اور کمال اللہ کریم نے نیچے رکھی ہے. اگر فرمانے نے روزے دار دے منہ دی بو اللہ کو کستوری نال زیادہ پیاری لگدی. یار اتنا کریم ہے جدی خاطر سارے جہان دی نعمتاں بھی سامنے پئیاں تے بندہ ہاتھ بھی نہیں لاتا. میرا مالک ویکھدا ہے پیا میرا کریم ویکھدا ہے پیا. وہ مالک نے پھر روزے دی جزا فرشتیاں دے سپرد نہیں کیتی. فرشتے ہر بندے دا نام ہے مال کھاتا نیکی برائی ہر چیز فرشتے لکھدے نے. پر جب رمضان مبارک دی باری ہوندی ہے آواز قدرت والے فرشتے میرے تے میرے بندے دے درمیان جو تسی ہٹ جاؤ اور کی کریے اگر نیکیاں دا حکم سانو اسی لکھیے اودیاں برائیاں اسی لکھیے تے رمضان بھی تے نیکی ہے نا. فرمایا ایدی جزا تسا نہیں لکھنی بلکہ میں ایسی عظیم دا رب خود اپنے بندے کو جزا دیا گا. کسی جزا بھی خود خدا دے اس رمضان مبارک دے مہینے دی کیا بات ہے. حضرت فرماندے ہیں جڑا اس مہینے جے ٹر جاوے دنیا تو ٹر جاوے کہ فرماندے ہیں میں گارنٹی دینا بغیر حساب جنت وچ جائے گا. سبحان اللہ. خالق فرماندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اساں تہاڈی مدد کیتی اساں میدان بدر وچ جدوں تسی انتہائی کمزور سو اوے او کمزوراں دا رب ہے کمزوراں دی مدد فرمانے والا ہے. اونوں کمزوری آج دی انکساری انتہائی پسند ہے. جڑا بندہ رب دی بارگاہ وچ آج دی انکساری اور کمزوری ظاہر کرے او مالک نوں بڑا پیارا لگدا ہے جڑا دی بارگاہ وچ جھک کے اپنی عاجزی اور انکساری دا ظاہر کرتا ہے. یہی منظر چشم فلک نے جن و بشر میں حور و غلمان نے اپنے بیگانے نے میدان بدر وچ ویکھی. اسلام دا عظیم مارکا جڑا ہجرت دے 19 سال پیش آیا. پہلی اسلام دی جنگ غزوہ بدر. میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرن تو روکیا گیا. کعبے دے مالک نو کعبے دا طواف کرن تو روکیا گیا. حضور دے صحابہ نو منع کیتا گیا. ان صحابہ چ بھی غصہ سی. حضور امام الانبیاء نو گل ناگوار لگی کہ شانو تسی طواف کرن تو عمرہ کرن تو روکو. حضور میرے تیرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے ملک شام گیا ہوا ہے تجارتی قافلہ لے کے. میرے آقا فرمانے صحابہ جلدی کرو. حضور کی کریے؟ فرمایا وہ دی راہ ڈکنی اس قافلے دی راہ ڈکنی ہے جڑا جتھی ہے فوراً تیاری کر کے آ جائے. اگر جتنی سواریاں پہاڑیاں نے گئیاں نے چلن واسطے وہ اتنی بھی اجازت نہیں ایک ہی تیاری کرے. تیاری کی ہوئی جنگ کا ارادہ ہی نہیں لڑن کا ارادہ ہی نہیں صرف حضور کا دین مبارک کو ارادہ ہے کہ قافلہ ڈکیا جائے. جی سانوں نہ تڑی لائی دھمکی لائی عمرہ کرن تو روکیے اسی بھی انہوں نے کھاواں گے مسلمانوں دی پاور کی. لو جی 313 بندے تقدیر بدلن چلے دنیا سبحان اللہ. 1000 کے قریب ایک روایت میں ملتا ہے 1100 ایک روایت میں ملتا ہے 1000 کے قریب 1000 بندے ادھر 313 سامان کی ہے 3 گھوڑے 11 اونٹ 6 ذرہ 8 تلوار. نہیں بولے جی میں بولنا چاہیے نا کی جی جملہ میں ترنم نے نہیں پڑھیا یا زور لا کے نہیں پڑھے تو سائنٹی بچی سبحان اللہ لڑن مقابلہ کرے گا کفار نہ. مسلمانوں کی جماعت کتنی ہے 313 سامان کی ہے 8 تلوار 8 313 بندے 8 تلوار 3 گھوڑے 11 اونٹ
تے 6 ذرا دل کرتا پھر جملہ ریپیٹ کر 11 اونٹ 3 گھوڑے 8 تلواراں صرف 8 تلواراں 6 ذرا 3 گھوڑے 11 اونٹ تے مقابلہ کفر نہ لے تے للکار کیوں چلے نے نبی نے صحابہ حضور امام الانبیاء نے کفر کرنا آ جائے سارے آ جائے اوے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بچیاں نوں اے اسلام دی داستان سنا جے چاہنا بچے بہادر پیدا ہو جے چاہنا بچیاں دے دلاں چ بیٹیاں دے دلاں چ اولاد دے دلاں وچ اوے دین اسلام دی نصرت انہاں نے کمال سنا دنیا دے معاملات دنیا دے کسے گاڑیاں فیک نے اصل اسلام دا ہیرا بننے واسطے نبیاں دے امام حضور دے غلاماں دی زندگی دا مطالعہ انج ضروری ہے جویں زندگی واسطے سارا ضروری ہے حضور امام الانبیاء دے صحابہ حضور کریم آقا نے سب کو بلا لیا بلا کے اونٹ کنے نے 11 اونٹ کہ میرے آقا نے نا واریاں مختص فرما دیتیاں فرمایا واری واری سارے بیٹھ گئے ایک اونٹ دی حضور دے حصے جڑے واری دے وچ آئے نا ایک حضرت مولا علی ایک حضرت ابو لبابہ ایک میرے آپ سمجھ آ رہی ہے نا میں جڑی تبریتی جملے دینا چ بٹھانا چاہنا اور پیش کرنا چاہنا حضور امام الانبیاء جیڑا اونٹ حضور دی واری دے حصے آیا حضور امام الانبیاء بیٹھے نے حضرت ابو لبابہ تے علی چل دے پے ہن جدوں میرے آقا جنہ کو سفر طے آیا سی مقام راحہ تے پہنچے حضور فرماتے نے ابو لبابہ تو واپس مدینہ المنورہ جا میرے مسجد تے جا کے تو نمازاں پڑھانی ہے مدینے دی عورتاں دے بچیاں دا خیال رکھنا ہے واپس جا حضرت زید نے بلایا فرمایا تو آ جا حضرت زید آ گئے حضور لگے اترن فرمایا علی یا رسول اللہ فرمایا جا ان تیری واری حضرت علی ہاتھ جوڑ یا رسول اللہ میرا اعزاز ہے اگر تسی بیٹھے رہو علی دی بیماری سمجھ آئیے تو بول نہیں آتا حضرت علی نے کہتے ہیں مدینے نے اعلان میں چاہنا میری واری بھی تسی بیٹھے رہو حضرت زید بولے یا رسول اللہ میری بھی یہی آرزو ہے میری واری بھی تسی بیٹھے رہو میرے آقا فرماتے نے کی گل تانوں ثواب دی بہتی لوڑ مینوں لوڑ نہیں ثواب دی بہتی لوڑ ہے مینوں لوڑ نہیں میں نہیں چشم فلک نے دیکھیا خدا دی خدائی دا بادشاہ علی شماری بیٹھے نے تے حضور لگام پکڑ کے اگے کے چل دے تھے اللہ اکبر کبیرہ حضور میرے آقا نے قافلہ لے کے مقام پیر راہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے گناہگار نو اللہ نے اس مقام دا اس جگہ تے اس کنویں دا پانی پینا نصیب کیتا ہے جتھے حضور نے پانی پیتا سی پیر راہ مقام راہ نو کیا جاتا ہے حضور اوتھے پہنچے تے میرے حضور لگے گنتی کر ویکھیا کہ انہاں جواناں وچ انہاں وڈیاں وچ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے نے سبحان اللہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تے میرے جنت ایمان آنے والی حضور نے ایک نظر اٹھائی لائن بنا لی میرے آقا نے ویکھیا بچے بھی آ گئے انہاں دا جذبہ جہاد ویکھ انہاں جواناں دیاں لائناں وچ کھڑے نے پیراں دیاں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے انگلیاں دے پٹ پپا تے کھڑے نے کہ ساڈا قد بھی انہاں دے قد برابر ہو جائے سانوں چھوٹا وے کہ حضور کنے واپس نہ بھیج دے اور جس نبی دے غلاماں دے بچیاں دا جذبہ جہاد ہے نبی دے جواناں دا کی عالم ہوئے گا بچیاں پیراں دے پپا تے کھڑے نے ایڑیاں مقام بدر دے قریب تے ابو سفیان کو کسی نے اطلاع دیتی بھی چڑھائی ہو رہی ہے تیرے تے یہ اور کافرہ بچا کے ساری سمندر دے رستے لے کے نکل گئے نے ابو جہل کو بھیجا پیغام کہ تسی بھی قریش کو لے کے آ رہے ہو سارے سردار کفر جوڑ اکٹھا ہو گئے ہیں امیہ بھی حکیم بھی نظام بھی ابو جہل بھی عتبہ شیبہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے ہو ابو سفیان کہنے لگا میرا مشورہ ہے واپس چلے جاؤ کافرے واسطے آئے سنا میں تے کافرہ بچا کے نکل گیا ابو جہل ہونا میرے آقا فرمانے نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے دا وہ فرعون سی نا تے مصطفیٰ کے زمانے دا فرعون ابو جہل ہے یہ اپنی اناج آپر سے اکڑ گیا کہنے لگا یہ کہ میں ہو سکتا ہے میں واپس جاواں نہیں اسی چاہاں گے
سوچ سمجھ کے سارے مقابلے جاؤنا ادھر اینا ہے عالم تے مصطفیٰ دے غلامہ دا کی عالم نظرہ جگیاں یعنی اللہ دا ذکر ہوندے پیا بولا یاد ہے کہ سبحان اللہ حضور دے صحابہ دا ذکر سننے اور کرنے واسطے طبیعت بھی جوان چاہیے آواز بھی بلند چاہیے جذبے بھی جوان چاہیے نے انہاں دا ذکر کر کے طبیعت جب دوسری نہیں ہوتی رب انہاں طبیعت نو جذبہ اور کمال عطا فرما دینا ہے صحابہ دے سر چکی ہوئے نے اللہ دی بندگی واسطے ادھر اے لے کے لشکر تے لے کے اپنے ساز و سامان جنگ و جدل دا سامان لے کے میدان بدر تے پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ ہن انہاں نے جگہ مقام اچھی جگہ مار لے کنویں بدر نو مقام بدر زید بن بدر ایک بندہ سی کہ تے نام دی وجہ تو بدر دا مقام منصوب ہے تے اس جگہ تے کنویں سن میٹھے پانی دے شفاف اس طرح دے کنویں دا 14ویں رات میں جو چن چڑھدا سی نا تے کنویں تو صاف چن نظر آوندا سی سبحان اللہ اس جگہ تو بدر کیا لگتا ہے اور اتنا جاذب نظر آتی ہے بدر دا وہ خوبصورت زیارت ہے یقین جان کچھ سال پہلے جدو قبلہ آباد دے گرامی نا بابا اللہ برکت حاضری ہوئی تے بدر دے مقام بڑے قریب تو دیکھنا نصیب ہویا اور مسجد عریش جتھے حضور دا صحابہ نے چھپر تیار کیتا یا رسول اللہ تسی اتھے رہنے باہر نہیں نکلنا اتھے جو مسجد بنی ہے وہ دا نام مسجد عریش وہ پہاڑ پوری وہ زمین کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے پر وہ دا نظارہ ہی اپنا ریت دے پہاڑ میں تو ریت دا رنگ بھی پوری دنیا تو جدا ہے عجیب قسم دی مہک ہے عجیب قسم دی لذت ایمانی نصیب ہوتی ہے خیر دفعہ جو کفیت نہیں بیان ہو سکتی ہوں جدو میرے تیرے پاک امام الانبیاء جگہ تے پہنچے صحابی مشورت تے یا نبی اللہ اے پیچھے پانی دا کنویں اینے قریب ہی ٹھہر جائیے اتنی خیمے لگا لیے باقی کنویں بند کر دئیے جے صحابی نے مشورت تے حضرت منذرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو مشورہ دیتا جبریل امین آ گئے یا رسول اللہ اے جڑا تیرے غلام نے مشورہ دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے مشورے دی تائید جبریل امین کرن آ کے سوچ کائنات میں جوڑنا صحابہ دا ثانی کو نہیں مشر کو نہیں حضور امام الانبیاء اچھا ہے تے زمین ریت وچ بندہ کھلوے نا پیر تھلے کھب دے اللہ اکبر کبیرہ انہاں کنویں تے بھی قبضہ کر لیا اگلا دن چڑھیا تو پانی ختم ہو گیا کنویں تے صحابہ دے دل کئیاں دے وچ ڈول گئے اسی حق تے بھی اسیاں پانی بھی ساڈا پک گیا ہے کی وجہ اجے کچھ نہ کچھ دل ڈگمگائے نے دل ڈولے نے تے رات پئی کریم نے ہوا چلائی بارش آئی ریت تے بارش پوے پانی پوے تے ریت جم جاندی ہے قدم جم گئے کنویں پانی نہ بھر گئے ادھر جدھر کافر سا ادھر کیچڑ گہرا ہو گیا حضور فرماتے ہیں صحابہ اور جنہ دے دل ڈگمگاندے سب اپنے رب دا شکر ادا کرو انہیں ٹھنڈی ہوا بھی چلا دیتی ہے بارش بھی عطا فرما دیتی ہے ہن عظیم مارکہ اسلام دی پہلی جنگ بدر حضور امام الانبیاء 313 کا لشکر لے کے جو میدان بدر تے پہنچے نے ادھر میرے آقا کو خبر مل گئی کہ ابو جہل کو کفار کا لشکر لے کے کافروں نے قریش کے سردار لے کے میدان بدر کے اندر پہنچیے اور بڑا اسرا ساز و سامان بھی نہ لے میرے تے تیرے پاک امام الانبیاء حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا بڑا نازک ملال آندا جدوں بندہ سچویشن تے گزرے دیکھے اے بندے مقابل دے کول سہولتاں بھی زیادہ اسلحہ بھی زیادہ مال بھی زیادہ طاقت بھی زیادہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے میرے جانا دے ایمان دے والی اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے میرے آقا لگے اپنے غلاماں دے رویے اور حضور انہاں دی کیفیت چیک کرن حضور امام الانبیاء فرمانے صحابہ آؤ مشورہ دیو سبحان اللہ مشورہ دیو حضرت یارگار اٹھے ایسا خطاب فرمایا میرے حضور دیاں کھٹ نہیں ہو گئی حضرت ابو بکر اٹھے ایسا جذبہ جہاد حضور دے صحابہ نے حضرت ابو بکر نے دیتا میرے حضور خوش ہو گئے لیکن خاموش رہے سارے جڑے حضور دے نال آئے سن مکے تو جڑے آئے سن سارے اپنا اپنا جذبہ پیش کیتا پر میرے آقا نا خوش تھے پر چپ رہے حضور پھر بولے صحابہ میرے غلاموں مشورہ دیو حضرت مقداد اٹھے ایسا انسانی صحابی
مدینے دے پاسی حضور دی اصل نظر اینا والی حضور فرمانے نے مقداد مشورہ جو کی کریے حضرت مقداد کھڑے ہو گئے جنہیں جواب دیتا ہر غلام تے کر لیا بتا کر کے زبان اللہ بولے گا حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ لگتا تاڑا اشارہ ساڑھے والے حضور فرمانے نے ہاں حضور کی چاہتے ہو فرمایا دسو کی کرنا دے اور سونیا سانو حکم دے دے اگر تیرا حکم ہو رہے اسی مدینے دے پاسی لاکھ جب اشارہ مار دیا گئی یا رسول اللہ یا رسول اگلا جملہ بولے یا رسول اللہ اسی مصطفیٰ دے امتی ہیں موسیٰ دے امتی نہیں پیو موسیٰ دے قوم نے موسیٰ دے بندیاں نے آتے دی جاؤ موسیٰ علیہ السلام تسی لڑو جا کے تیاری قوم لڑے جا کے تسی لڑو اسی ایتھے پہنے ہیں تیڑا انتظار کرا گے تسی لڑ کے آگے تک مبارک بادی دیا گے لیکن اسی نہیں جانا اگر میں مقداد آمن مصطفیٰ تھام کے رکھتے ہیں یا رسول اللہ اسی موسیٰ دے امتی نہیں محمد عربی دے امتی ہیں اے سارے سب حکم تے کر اسی سمجھا دے چھالا مار دیا گے اسی اندر دے چھالا مار دیا گے اسی ایچے کارنا میں ادا کر لگے اے سوڑے تیری آنکھا جڑی آ جاتی ہو یا رسول اللہ تکبیر یا رسول فرمایا اسی یہ جے صحابیت کی تھی یا نبی اللہ اسی یہ جے کارنامے ادا کرا کے تڑی آنکھاں ٹھنڈی ہو رہی ہے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تے میری جانت ایمان دے والی حضور نے جدو یہ جذبہ صحابہ کو دیکھی 8 تلواراں 3 گھوڑے 6 زیرہ کسی نے مطالبہ نہیں کیتا یا نبی اللہ مینوں تلوار دیو مینوں گھوڑا دیو مینوں زیرہ دیو میں اگے جانو سارے چپ نے اور اوتھے تلواراں نال لڑیا جاندا اوتھے زیرہ نال نہیں لڑیا جاندا اوتھے گھوڑیاں تے بیٹھ کے کفار دا مقابلہ نہیں کیتا جاندا جذبہ ایمانی ویکھ اوتھے ابو جہل اپنے بندیاں نوں لینا سدیاں کر کے انہاں دا جڑا لیندے پیو اوتھے مصطفی امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تے میرے جانت ایمان دے والی حضور اپنے صحابہ دی لینا سدیاں کردے نے بے تیر تیرے نبی دی ہاتھ وچ حضور سارے دی لینا سدیاں کر لگے نے اور کسے دے بدن تے کپڑے بھی پورے نہیں اور کسے دے پیری جُتی بھی نہیں کسے دا ہاتھ خالی کسے کو تلوار بھی نہیں کسے کو زیرہ بھی کوئی نہیں پر لگے نے جے کائنات دی تقدیر بدلن حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تے میرے جانت ایمان دے والی تیرے تے میرے جانت ایمان تے سارے کائنات یہ عزتاں دے رکھوالے مالک و مولا حضور امام الانبیاء میرے تے تیرے پاک نبی تیر لے کے لینا سدیے کردے نے بے سارے دن صفا سدیے کردے نے بے حضرت سواد نبی امام دا غلام جذبہ جہاد ننگے پیر بدن تے کپڑے بھی پورے نہیں پیٹ ازان نکلے والا حضور تیر مار کے فرمانے نے سواد سیدھا کراؤ لین وچ کھڑاؤ حضرت سواد بولے یا نبی اللہ تساں مینوں تیر مارے بدلا چاہیے صحابہ بولے کیڑے کمے پے گئے ہیں ادھر جنگ دی تیاری تینوں بدلے نہیں پے گئی حضور امام الانبیاء نے فوراً میرے آقا فرمانے نے جلدی کر سبحان اللہ بولو نہ سارے بولو سبحان اللہ حضور فرمانے نے جلدی کر لے لے بدلا آج کی تھی یا نبی اللہ کہ میں تیر لگے وہ تو میرا پیٹ ننگا سی تے کپڑا نہیں تیرے پیٹ تے کپڑے صدقے جاواں کائنات میں جو ہے سپہ سلار بھی نظر نہیں آ رہا حضور امام الانبیاء نے جلدی نہ اپنے بدن تو کپڑا اٹھا لیتا حضرت سواد آگاہ بڑھ کے امام الانبیاء کو جھپا مار کے حضور نے بدن مبارک نے بوسے لے جا رہے نے کسی نے پوچھا سواد اس والے تینوں کی سچی انہیں کہا تینوں ماں دی یاد نہیں آئی اور پیو دی یاد نہیں آئی اور کاروانے دی یاد نہیں آئی کی سچی انہیں کہا موت یا کا چکا پا کے کھڑے ہیں بچ کے جانے تے کنفرم ہی نہیں انہیں کہا جانے اپنا آپ نبی علیہ امام نہ مسکر کے جائیے اور ساری دنیا کے جان مزہ آئے موت نو بردر موت نو روح قرض کرنا مزہ آئے کہ جان تے اندھی بھی جانے
پر کیا پتا جو سارا جسم حضور دے جسم نماز ہو رہا ہے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تو میرے پاک امام الانبیاء آپ واسطے چھپر تحریر اشتہار کر دیتا گیا چھپر پوچھا کہ ہاں بھائی کیڑا ڈیوٹی دے گا آؤ کیڑا علامت کی ڈیوٹی دے گا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تو میرے جانا تھی ایمانہ دے والی حضور کی بارگاہ جن نام پیش کی دے گئے کہ میں ڈیوٹی دیا گا میں ڈیوٹی دیا گا تو یہ جملہ سننے جملہ رمضان مبارک دیے نمبر فیض برکت والی کڑیاں تو فیضہ اٹھانی آؤ پڑے گا اللہ نے جب نرنا ایمان والا کر سکے حضور امام الانبیاء کی بارگاہ جن نام پیش کی دے گئے فلانا ڈیوٹی دے گا حضور کی حفاظت فلانا ڈیوٹی دے گا ایک جواب بلند ہوئی ہے یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان حضور میں تیری جان کی حفاظت واسطے میں ڈیوٹی دیا گا میرے نبی نے پرت کے دیکھیا کہ نبی نے غلام یار واحد بکر صدیق نے لگائے یا نبی اللہ میں ڈیوٹی دیا گا میری جان بھی جائے تیادے تے آنچ بھی نہیں آن دیا گا تیادے تے خراش بھی نہیں آن دیا گا مدینے دیا لڑا میں تیری ڈیوٹی دیا گا تیری جان دی حفاظت دی میں ڈیوٹی دیا گا اس جگہ تے میں ممنور ہوں گا ابو بکر تلوار لے کے امام الانبیاء دے خیمے دے دروازے تے کھڑے ہو گئے ادھر حضور امام الانبیاء حضور نے نفل نیت لے سجدے میں چلے گئے میرے آقا دی آنکھوں چ اتھرو آ گئے عرض کر دے مولا آج جو مدد بھیج اس مدد اج میرے نال وعدہ فرمایا آج جو مدد بھیج آج جو مدد بھیج جنہاں تو میرے نال وعدہ کیتے اور بعد کی مولا اگر مٹھی پر جماعت اگر نہ رہی پھر تیرا نام لین والا دنیا سے کوئی نہ رہے گا مالک کا جو مدد فرماؤ مہربانی فرماؤ یہ ہو سکتا ہے حضور مدد کی دعا مانگنا تے رب موڑ دے پہلا وعدہ کر کے بھیجیا ہے فرمایا میرے یار جا کے دیکھ تے صحیح رب کریم ایسی مدد و نصرت فرمائے گا لیکن دنیا تک اس مدد و نصرت دے یار چرچے کیتے جان گے حضور امام الانبیاء سجدے دیا روز روندے نے بے امام الانبیاء دی اکھاں چوں اتروا گئے حضور اٹھے نے اپنے گھٹنیاں دے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لے کندھے مبارک کی چادر گر گئی ہے بار بار امام الانبیاء روندے نے پے بار بار اصرار کرتے نے مولا آج مدد بھیج جڑی مدد تو میرے نال وعدہ کیتے آج مدد بھیج جڑی مدد تو میرے نال وعدہ کیتے آج مدد بھیج یار خار ابو بکر صدیق دی ادا تو قربان جاواں اللہ ودے نے حضور دی چادر مبارک پکڑی ہے بوسا لے کے امام الانبیاء نے کندھے تے رکھی عرض کیتی یا نبی اللہ حضور بس بھی کرو نا سبحان اللہ حضور بس بھی کرو نا اینی دعا یارے غار نو یقین ہو گیا جنہ حضور بار بار دعا کرتے ہیں پہ مدد نہیں آئی یارے غار کرتے ہیں یا نبی اللہ بس بھی کرو نا حضور روندے روندے میرے نبی دا چہرہ کھل اٹھیا حضور دے چہرے تے اچانک خوشی دی لہر دوڑی میرے آقا خوش ہوئے یارے غار پوچھے یا نبی اللہ کی ہوئے حضور نے جملہ فرمایا اس جملے میں حدیث نعمت کے طور پر طلب کے بولے گا حضور فرماتے ہیں ابو بکر مبارک ہو گئے حضور کیڑی گل نہیں فرمایا جبریل فرشتیاں دی جماعت لے کے گھوڑے تے بیٹھ کے تلوار لے کے اللہ نے اپنے نبی کی مدد واسطے جبریل کو بھیج دیا جبریل آ گئے فرمایا جبریل مدد واسطے آ گئے حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے آقا جدو میدان بدر وچ اپنے غلاماں تے صحابہ دے نال بیٹھے نے ایک جنگ دا وقت قریب کافراں والوں ایک بندہ شرارت کرن واسطے اگاں ودیا کہ میں مسلماناں دے اگاں ود کے کسی نہ کسی نوں دھمکی لا کے کسی نہ کسی کو ایسی شرارت چنگاری دیاں گا ہن جنگ شروع ہو جائے گی اگاں ودیا حضرت حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے آقا دے غلام نے اگاں ود کے دی ایدی لت دے وار کیتا پنڈلی کٹ لیتی ایدی خواہشی میں علامت کی انجی خون نہ لت پت کنویں جا کے اپنا چھٹ دیا خون کنویں چ گرے گا پانی خراب ہو جائے گا نہ کو پیے گا نہ کو بات پریشانی سامنا کرنا پڑے گا یہ شرارت سچی کٹی لت لے کے رڑتا کنویں ور جاتا پیا
مولا علی نے تجھی تلوار وڈی تو دوسری تلوار لے کے دوسری لنگ وڈی تے اوتھے ہی جناب انہوں ڈھیر کیتا جنگ تو شروع ہو گئی ہن حضور امام نبی تاجدار مدینہ میرے آقا مسجد عریش جج بنیے اس چھپر تے کھڑے ہو کے حضور اپنے صحابہ دی جان نثاری دے منظر دیکھ دے پے اور کوئی تلوار نہیں کسی دے کوئی گنیاں چنیاں تلوار حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ ان کفار یاد کرو کہ مسلمانوں کے مقابلے جائیں گے اللہ اکبر کبیر کفار کو تے سارے کو تلوار وہ تے جشن فلک نے منظر یہ عجیب دیکھیا او امیہ جڑا ہر ویلے حضرت بلال کو تکلیفاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں ہم کنار رکھدا سی اج امیہ اگے اگے رہے تے بلال پیچھے پیچھے رہے حضرت بلال پیچھے پیچھے امیہ اگے اگے کافر سی بڑا ٹھیک ٹھاک کفار کا بڑا سرگنا امیہ بن خلف حضور امام الانبیاء نے بغاوت ساری زندگی بیر کٹی کٹیا تے آج میدان بدر وچ ابو جہل ورگے دیے بھی دوڑا امیہ ورگے دیے بھی دوڑا عتبہ شیبہ ورگے دیے بھی دوڑا ہن حضور امام الانبیاء جنگ دے موقع تے حضرت کاشا نبی علی محمد دی بارگاہ چاہے یا نبی اللہ حضور جڑی تلوار میں لڑدا سا میں ٹوٹ گئی ہے میرے آقا دے ہاتھ وچ تے سوٹی گئی ہے فرمایا اللہ پھڑ سوٹی حضور نے کاشا نے سوٹی پڑھائی ہے پھڑن نہیں دے اور سوٹی تلوار آئی اور سوٹی نے تلوار بن کے کہ یہ کافروں نے پرشے لا کے دسیا اے کافروں مسلمان تلوار تے بھروسے تے نہیں لڑدا اللہ کے نبی نے بھروسے لڑنا ہے الان اس تلوار دا نام ایک عرصہ ہو رہی نسل در نسل چلتی رہی بات پھر ان کے کسی بے ایمان ضائع کر دیتا یہ بھی چھوٹی حضور نے کاشا دیتی فرمایا اللہ پڑھ کیسا تباہ ہے منگل تلوار آئے یا نبی اللہ یہ ایسی اور ٹوٹ گئی ہے میرے آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے حضور نے جلدی میں میرے آقا کہا جو لکڑی ہے بڑھیا سی چھپر حضور نے اتری سوٹی پھڑ کے دے دی فرمایا اللہ پڑھ صحابہ کہنے نے اسی جے کسی کافر کو مارن لگ دے سانا ساڈے مارن تو پہلے میری توڑ تم تو جدا ہو جاتا سی اسی حیران دے سا یا نبی اللہ ایک ہی ماجرا فرمایا تاڈے مارن تو پہلے جبریل دا سر تم تو جدا کر دیتا سی یعنی ایسی مدد ایسی مدد نور امام الانبیاء تاجدار مدینہ 1100 کے قریب 70 بندے قتل کرا لے ادھر اشارہ حضور امام الانبیاء دے غلام شہید ہوئے نے تیرے تے میرے پاک امام الانبیاء تاجدار مدینہ اے 17 رمضان مبارک بدر دے میدان تے عظیم دین اسلام دا عظیم نار حضور امام الانبیاء نے ایک رات پہلے چھوٹی لہر کے میدان بدر وچ حضور نے نشان لگا دیتے فرمایا میرے غلاموں ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے امیہ مرے گا ایتھے فلانا مرے گا صحابہ کے نشان تے نبی نے امام نے لگا دیتے اور سویرے جنگ جدوں شروع ہو گئی ہے کئی نشانہ دی داد وچ اور میں کہا کعبے دے رب دی قسم جتھے جتھے سنے جنانے نے نشان لگائے نے ایک انچ بھی کافر ادھر ادھر نہیں مریا جتھے حضور نے نشان لائے کافر مریا بھی اوتھے گئے اور آخری شاہ بھی اوتھے نکلے نے قریب گواہ ہی نہیں جتھے میرا یار نشان لائے اور نشان کیوں مرتا ہے جتھے جتھے نشان لاتا جائے گا کافر اچھے اچھے بڑھتے جان گے دو سچے بنا حضرت معاذ تے واپس حضور دیکھ شامل پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کو دیکھیا ہے کہنے لگے تسا کی کہنا چھوٹے ہو انہوں نے کہا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو میں نے کہا جو کہ ساڑھے کو خیر نہیں صحابی کہنے لگے میں بچے سمجھ کے گال زین تو اگا کر دیتی یہ نہ کی کرنے کہ چشم فلک نے دیکھیا اپنے پیغامی نے دیکھیا دو پرامانیاں تلوار جو ابو چاند دا خون لگانا کہ دوڑے دوڑے حضور دی بارگاہ چھے یا نبی اللہ اے دیکھے تیرا سب تو ڈر
آقا دے غلام بھی شہید ہوئے نے لیکن زیادہ کافر مرے نے لباس جہنم ہوئے نے کئیوں کو قیدی بنا لیا کئیوں کا مالک غنیمت آ گیا 313 اے جنہ دال کے حضور امام الانبیاء دی چشمے فلک نے منظر دیکھی ہو حضور امام الانبیاء کریم دی بارگاہ جڑی رب کریم نے مدد اور نصرت بھیجی ہے او دا مظہر اور دا کمال میدان بدر جے حضور دے صحابہ نے بھی تکیا ادھر تیرے تے میرے پاک امام الانبیاء حضور امام الانبیاء میرے تے تیرے پاک امام الانبیاء نے انہاں کفار دی لاشاں نوں جمع کیتا ایک کنویں تے پھینکیا حضور کنویں تے آ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا فرماتے ہیں کفار مکہ اے قریش مکہ تسی میرے رشتہ دار تو ضرور ہو پر بڑے بڑے رشتہ دار ہو بڑے بڑے رشتہ دار ہو کی ملیا فرمانے نے کی ملیا اوے ابو جان اور لڑکیاں نوجوان کلیجہ نال لے آ کے شراب و کباب کی محفل سجا کے اے دنیا کو دسنا چاہتا سی کہ ساڈے ورگا روکدار کوئی نہیں اور میں کیا جے اسلام دی فتح اور رب کریم دی نصرت آ جائے تے رب کریم ایسی مدد اور کمال عطا فرماتا ہے صبح قیامت کو اس دن نو یوم الفرقان نجات کیتا جاندا ہے اور دی مدد اور نصرت نو اچھے لفظاں نجات کیتا جاندا ہے حضور امام الانبیاء کفار کونے تے سٹ کے انہاں دی لاشاں حضور فرماتے نے کی ملیا جی سوائے ذلت اور رسوائی کو کی ملیا جی صحابہ کی تھی یا نبی اللہ اے سن دے نے سبحان اللہ صحابہ کی تھی یا نبی اللہ اے سن دے حضور فرماتے نے انہاں تسی بھی نہیں سن دے جنہ ایک کافر مرے ہوئے سن حضور کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جو مومن نو یا مردے نو کسی نے دفن کر کے بندہ چلا جاتا ہے نا تو مردہ دے قدمہ دی جُتی دی آواز بھی قبر چ سن دے اور میں کہا حضور نے نہ کافراں نو ٹوئے چ سٹ کے اس گل تے مہر لا دیتی کافر دنیا تو کی ہے جان تو بعد میرے آقا مخاطب کر کے انہوں نے گل کر دینے حضور فرماتے ہیں سن دے سارا کچھ نے کوئی جواب نہیں دے سکتے اوے میں کہا کافر ابو جان امیہ اتبا شہبہ ورگے نہیں اے کافر دنیا دے جان چکا جے سن سکتے نے تے نبی دے غلام نہیں سن سکتے حضور دے غلام میرے آقا دے کلمہ پڑھنے والے بڑے بھی قبروں سے سنتے نے علی اجویری بھی قبروں سے سنتے نے پیر میرے علی بھی قبروں سے سنتے نے اور مصطفیٰ بھی گنبد خضرا اپنے غلاموں کی فریاد سنتے نے فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر میرے تے تیرے پاک امام الانبیاء نے دین اسلام دی ایسی فتح رب نے نصیب فرمائی کہ تو مدینے پہنچے حضور نے ایک صحابی نے پہلے بھیج دیا فرمایا جا مدینے دے واسطے تو خوشخبری دے رہا ہے آئے نے آگے مدینے دے منورہ سے اعلان کر دینے نکالا بجا دیتا مدینے والیوں خوش ہو جاؤ اللہ نے تیرے نبی نے نصرت دے مدد دے فتح عطا فرمائی ہے کئی وچ منافق سنا انہاں اس گل دا مذاق اڑایا انہاں کہا کتھے 313 کتھے 1000 بندہ ایویں مذاق کرتے نے پے انہاں کیا عادل لین دے ذرا نبی رب کے بولو سبحان اللہ انہاں اسلام دے مرد دلیراں نو خراج عقیدت پیش کر دے سینے نال لا کے بولو سبحان اللہ انہاں کیا کیوں جے گل کرنا پیا کتھے 313 کتھے 1011 بندہ انہاں کہا سی نہیں مان دے اس لفظ دا پتہ لینا انہاں کہا عادل لین دے پھر نبی حضور نے پہنچ لینے دے نواتی پتہ لگ جائے گا کئیوں نو کھڑ گئی کئی اندروں دے پریشان ہو لگے کدھے واقعی فتح نہ مل گئی ہوئے کدھے واقعی جدو خبر ملی ابو جہل بھی مر گئے آئے رتبہ صحابہ بھی مر گئے نے اور امیہ بھی مر گئے آئے کافراں دے حوصلے ٹوٹ گئے حضور امام الانبیاء اور کئی قیدی بن کے جدو قیدی بن کے رہے نے حضور حضرت ابوبکر صدیق امام الانبیاء پوچھتے نہیں یار گار تسبیح کریے انہاں دا یہ مشورہ کر حضور فدیہ لے کے چھڈ دے کہیں کہ حضور جڑے نے جو پڑھے لکھے نے انہاں دی ڈیوٹی لا مسلماناں دے بچے نوں پڑھان جڑا ایک ایک نوں پڑھائی رہے تے آزاد کردے جائیے حضور نے اس سوچ کو ترجیح دتی حضور امام الانبیاء جو نصرت دا علم لے کے مدینے دی بستی تے قدم رکھیا اج بھی بدر دی سرزمین اسلام دے نال ہمت دے اے بہادر جرأت و بہادری دی داستان ختم کر دیے اللہ کدی مدینے شریف لے کے جائے تے میدان بدر تے ضرور جانا رب
کسے بھی آج منتمہ بدر کی دھرتی تصویریں لکھ رہے ہیں آج بھی اس جگہ تے پہاڑ جتوں حضور جبریل امین ملائکہ لے کے اتری نا ان جبل الملائکہ کیا جاتا ہے جس پہاڑ تے فرشتے نازل ہوئے آج بھی وہ پہاڑ اپنی اصلی وجہ قطع شکل و صورت وچ موجود ہے انہوں ویکھن دا بھی نظارہ اپنے اس بدر دے میدان وچ مسجد عریش جتے چھپر بنایا ہوئے حضور دا اس مسجد چ نوافل اور جگہ تے بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرنا بھی اپنا مزہ تے لذت ہے کعبے دے رب دی قسم رب انہاں نوں فراموش نہیں کردا کہ نبی دے قدماں نال جنہاں نوں آس اور امید وابستہ ہوے صحابہ نوں پتہ سی انہاں بھی طریقہ سونے حکم تے کرو اسی یہ جے کارنامے انجام دیاں گے تاڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں یا رسول اللہ تے پھر بدر دے میدان وچ یہ جیاں حضور دی اکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں صحابہ تے حضور نے فرمایا سن لو بھائی جنہ جنہ بدر وچ شمولیت کیتی ہے میں محمد کو جنتی تے اونج بھی نہیں یار جنہ حضور دے قدماں نے جنہ دی نسبت ہے حضور نے فرمایا میں محمد عربی گارنٹی دینا رب انہاں نوں چاندیاں پھردیاں جنت عطا فرما دیتی ہے بدری صحابی جننے بھی نے انہاں دا کمال ہی وکھرا انہاں دی نسبتاں اور رفتاں اور کمال ہی اپنے اللہ رب العزت دین و دنیا دی برکت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ